مالک جنت ہے دو عالم کا ولی ہے، مالک جنت ہے دو عالم کا ولی ہے، مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا کرتی ہوں رب مشارق و مغارب کے بارک برکت نام سے، جو پتے پتے بوٹے بوٹے اور ذرے کا خالق و مالک ہے، اور اس کی کیفیت و مرحلے کا نگہبان ہے۔ آج 13 رجب ہے، اور میری جانب سے تمام مومنین کو مولا علی مولا کائنات کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جن کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، اور آپ ان کی زندگی کے لیے دعا کیا کریں کہ اسی طرح یہ ہمارے ساتھ موجود رہیں، اور مجھے اور آپ ناظرین کو جو ہے اپنے علم کے موتی ہماری سماعتوں کے نظر کریں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ آج آپ کو مولا کا جو اتنا بڑا دن ہے ہمارے مومنین کے لیے، عید سے تو کم نہیں ہے یہ دن، بے شک، تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک ندا۔ اچھا، آج کے دن کی نسبت کے حوالے سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج آپ مولا کائنات کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ ناظرین کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کے زیر اہتمام جو کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب یہ خوبصورت پروگرام ہے، میں اس میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آج 13 رجب ہے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا عظیم دن ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت سے کون عالم اسلام میں واقف نہیں، اس لیے کہ آپ امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہے، شیر خدا ہے، امیر عرب ہے، اسد اللہ الغالب ہے، مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سیرہ میسر کی شدعی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ پیدا ہوئے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں، اور یہ ایک اتنا بڑا مرتبہ مل گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کا مرتبہ بڑھ گیا کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن یہ جواب مجھے ملتا ہے کہ جب حضرت عباسی علمدار نے 8ویں ذیلحجہ کو جب امام علی مقام خانہ کعبہ کو چھوڑ کر عازم کربلا ہو رہے تھے، عازم عراق ہو رہے تھے، تو انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت سے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور انہوں نے وہاں پر اس خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ کعبے کی عزت و توقیر بڑھ گئی کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے۔ یقیناً طواف کعبہ میں بے اختیار یاد آیا، علی کی جان شہ ذوالفقار یاد آیا، نگاہ کعبے کی دیوار پر پڑی جس دم، قسم خدا کی علی بار بار یاد آیا، اور اہل ایما کو ولی ابن ولی یاد آیا، بت شکن روح ازاں شیر جلی یاد آیا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرے، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ تو یہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور خانہ کعبہ کا کچھ اس قدر خوبصورت ہمیں ایک نسبت، ایک طریقہ ملتا ہے کہ مومنین جب سوچتے ہیں تو ان کا دل جھومنے لگتا ہے، اور یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ 13 رجب خانہ کعبہ کی عید ہے، 13 رجب مولا کائنات کی عید ہے، 13 رجب علی کے چاہنے والوں کی عید ہے۔ میں کہتی ہوں 13 رجب پوری کائنات کی عید ہے، عالم اسلام کی عید ہے، اس لیے کہ جب مومنین کے گھروں میں خوشیاں دیکھیں، شادمانیاں دیکھیں، مسکراہٹیں دیکھیں، محبتیں دیکھیں، تو لوگوں نے کہا 13 رجب آج عید کا دن ہے۔ جب نئے لباس عید پہنے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ 13 رجب عید کا دن ہے۔ جب نت نئے انواع و اقسام کی نعمتوں کو دسترخوان پر سجا ہوا دیکھا تو کہا کہ 13 رجب مثل عید کا دن ہے۔ تو یقیناً 13 رجب صداقت کی عید ہے، 13 رجب شجاعت کی عید ہے، 13 رجب عبادت کی عید ہے، 13 رجب ان اعلیٰ ترین انسانی اوصاف، اعلیٰ فضائل کی عید ہے کہ جس میں ہمارے دل کی کیفیت کچھ عجب ہو جاتی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد داخل خانہ کعبہ ہوئی، سب جانتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ میں مصروف تھیں، اور جس وقت ولادت نزدیک آیا تو آپ نے اپنے جسم کو، اپنے سینے کو مس کیا خانہ کعبہ کی دیوار سے، اور دعا کی، کہا کہ پروردگار عالم، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ تیرے عظمت اور جلال کی آیات میں سے ایک آیت ہے، تیری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یا رب العالمین
میرے لیے اس مشکل وقت کو آسان فرما دیں۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہونا شروع ہوئی اور خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک نیا دروازہ بن گیا۔ لہذا میں ایک سوال آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں اور عالم اسلام سے بھی کرنا چاہتی ہوں، یہ پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین سے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی پردہ پڑا ہوا ہو وہ خود بخود اٹھنے لگ جائے، اگر کوئی دیوار ہو وہ خود بخود شق ہونا شروع ہو جائے، اگر کوئی ایسا مافوق الفطرت واقعہ پیش آئے تو بڑے سے بڑا بہادر، بڑے سے بڑا جری، بڑے سے بڑا شیر دل انسان ہوگا وہ وہاں سے الٹے پیر بھاگ کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ مادر مولا کائنات جناب فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ تھیں کہ جو پورے عزم اور استقلال کے ساتھ دیوار کعبہ کے سامنے کھڑی رہیں، یہاں تک کہ غائبی آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد داخل خانہ کعبہ ہو جائیے، اور فاطمہ بنت اسد داخل خانہ کعبہ ہوئیں۔ 3 دن تک خانہ کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اسد موجود رہیں، طعام جنت کا نزول ہوتا رہا، منزل ولادت کو آسان کیا گیا۔ آواز قدرت آئی کہ فاطمہ بنت اسد جب آغوش میں شیر جیسا بچہ آ گیا کہ میں خدائے علی و اعلیٰ تم سے مخاطب ہوں، اپنے اس بیٹے کا نام تم علی رکھنا۔ اور فاطمہ بنت اسد جب 3 دن کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ سے باہر نکلیں تو سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور جب نصف نور ملنے لگا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا، غرور سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو یعنی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو 3 دن کی عمر میں اپنے سینے سے لگا دیا۔ اب لوگوں نے جب دیکھا، اہل مکہ نے دیکھا، کفار اور مشرکین نے دیکھا تو کہا کہ یہ احسانات ہیں حضرت ابو طالب کے، اس لیے کہ حضرت عبدالمطلب کی رحلت کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے سایہ شفقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا تھا اور محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ پرورش کی تھی، تو کہا کہ یہ بڑا بھائی ہے جو چھوٹے بھائی کے استقبال کے واسطے جا رہا ہے۔ لیکن جو صاحبان معرفت ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہ یہاں پر بڑے بھائی کی بات ہے، نہ چھوٹے بھائی کی بات ہے، بلکہ یہ منصب رسالت، منصب امامت کے استقبال کے واسطے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کے اور بھی بیٹے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہیں کوئی ایسی روایت نہیں ملی جیسی جناب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے روایات ملی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور جیسے ہی لمس رسول پایا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب نے، آغوش رسالت کی خوشبو پائی، تو ماہ امامت نے آنکھوں کو کھول دیا، جمال محمد پر نظر پڑی، سورہ محمد کی تلاوت کرنی شروع کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، انبیاء ما سبق کے صحیفوں کو سنایا، اور اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو سورہ مومنون 18ویں پارے کی جو پہلی سورہ مبارکہ ہے اس کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تلاوت کی، اور یقیناً علی امیر المومنین سورہ مومنون کی تلاوت نہ کرتے تو بھلا کون کرتا۔ سبحان اللہ۔ یوں تو مولا کائنات کے بہت سارے فضائل ہیں اور جتنے بھی ان کے بیان کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں، تو میں چاہتی ہوں کچھ ناظرین کے سامنے آپ تھوڑے فضائل بھی مولا کائنات کے بیان کیجیے۔ دیکھیں نیدا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام عالم اسلام کی بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی نظیر تاریخ کائنات اور تاریخ اسلام پیش کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ہم نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک تنوع نظر آتا ہے، ویریشن نظر آتی ہے، جہتیں نظر آتی ہیں کہ جس میں مولا کائنات علی امیر المومنین مختلف طریقے سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ کیا کہنا اس علی ابن ابی طالب کے جن کا خاندانی حسب و نسب اس کمال کا ہو کہ حضرت عبدالمطلب جن کے دادا ہوں، حضرت ابو طالب جو کہ محافظ کعبہ، سردار عرب، محافظ قریش، محافظ زمزم جن کے والد محترم ہوں، ملکہ امامت جناب فاطمہ بنت اسد جن کی والدہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے تائزاد بھائی ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ خاندانی حسب و نسب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نسب ہیں، تو اس کی کوئی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی جو کہ فضیلت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد جس گھر میں پیدا ہوئے، جس آغوش میں آنکھوں کو کھولا، اور اس کے بعد سب کی اذہان فکر میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بچپن ہی سے اپنی
آغوش میں، تربیت میں، پرورش میں لے لیا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس گھر میں پلے؟ حضرت ابو طالب کا گھر وہ تھا، اور حضرت ابو طالب کا بیٹا کس گھر میں پروان چڑھ رہا ہے؟ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ اچھا، اب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اشاعت اسلام کے واسطے، بقائی اسلام کے واسطے، تحفظ اسلام کے واسطے ہمیشہ سینہ سپر نظر آتے ہیں۔ کیسے سینہ سپر نظر آتے ہیں؟ کہ جب بھی اسلام پر کوئی وقت آیا، لشکر اسلام کے ہر جنگ میں علمدار رہے۔ سب سے پہلے میں دعوت ذوالعشیرہ کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو میری حمایت کرے گا، نصرت کرے گا، وہ کل رہتی دنیا تک میرا وصی، میرا وزیر، میرا جانشین کہلائے گا۔ اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب رسول کی نصرت کا اعلان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو دعوت ذوالعشیرہ میں اپنا جانشین قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے۔ ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ایک بار پھر سے میں آپ کو آج 13 رجب کی مبارک پیش کرتی ہوں، میری اور ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے آپ سب کو، تمام عالم اسلام کو بہت بہت زیادہ جو ہے مولا کائنات کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ آج کعبے میں ہے آمد ناطق قرآن کی، آج کعبے میں ہے آمد ناطق قرآن کی، یعنی کرم اللہ وجہ مرتضیٰ ذیشان کی۔ کھل اٹھی ہے آج دیوار حرم بھی دفعتاً، کھل اٹھی ہے آج دیوار حرم بھی دفعتاً، دیکھ کر آمد خدا تعالیٰ کے گھر مہمان کی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جی خوش آمدید ڈاکٹر صاحبہ۔ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ نا مولا کی آج ولادت ہے تو مولا کے ساتھ ساتھ نبی پاک کا بھی ذکر تھوڑا سا ہو جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا سے کیا نسبت اور رشتہ داری تھی؟ دیکھیں، نبی اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ ذات نبی کے ساتھ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس شان سے وابستہ ہیں کہ جو پوری زندگی میں، یعنی ذات سرکار کو پوچھو تو علی سے پوچھو، ان کے کردار کو پوچھو تو علی سے پوچھو، ان کے گفتار کو پوچھو تو علی سے پوچھو، ان کی رفتار کو پوچھو تو علی سے پوچھو۔ دوش اقدس پہ جو حضرت کے بسش شان چڑھا وہ بتائے گا جو آغوش میں پروان چڑھا۔ یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس شان سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے دعوت ذوالعشیرہ کی۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شب ہجرت بستر رسول تک، شب ہجرت بستر رسول سے لے کر میدان غدیر خم تک، میدان غدیر خم سے لے کر مسجد کوفہ کی محراب شہادت تک، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک حصہ اشاعت اسلام اور بقائے اسلام کے واسطے گزرا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں ایک خاص نسبت، ایک خاص رشتہ داری، ایک خاص تعلق نظر آتا ہے، وہ بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ ایک چچا زاد بھائی کا صرف تعلق نہیں ہے، بلکہ دیکھیں دنیا میں انسان کسی کو سب کچھ دے سکتا ہے بے شک، مگر اپنی اولاد نہیں دے سکتا۔ جس کو وہ سب سے زیادہ بہترین سمجھتا ہے، جس کو سب سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے، جس کو سب سے زیادہ پرفیکٹ سمجھتا ہے، اسی کو اپنی اولاد دیتا ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی تمہارا کفن نہ ہوتا، اور یہ جوڑا آسمانوں پر بنا تھا، یہ عقد آسمانوں پر پڑھایا گیا تھا۔ تو مفتی دین کو ابو طالب کا رونا ہو گیا، یعنی یہ 1400 برس کی بات ہے کہ مفتی دین کو ابو طالب کا رونا ہو گیا۔ بحث ہم کو سنتے سنتے ایک زمانہ ہو گیا، گر ابو طالب ہے کافر تو مسلمہ یہ بتا، مصطفیٰ کے گھر سے کیسے سمدھیانہ ہو گیا۔ یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی نور نظر لخت جگر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیاہ کرائیں، اور کائنات کا وہ عظیم گھرانہ تشکیل پایا کہ جو گھرانہ امامت کا گھرانہ ہے، جو گھرانہ ہدایت کا گھرانہ ہے، جو گھرانہ شریعت کا گھرانہ ہے، اور یہ اس شان کا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام آیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل البیت نبوت و معدن رسالت۔ کبھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کبھی شہزادی کونین کے فضائل ارشاد فرماتے ہیں، کبھی اپنے پیارے نواسو جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل گنواتے ہیں۔ تو یہ عظیم گھرانہ
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص نسبت ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ آپ داماد رسول ہیں، آپ داماد پیغمبر ہیں. یہ فضیلت کسی اور کو دنیا میں اس لیے حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے ولی اور نبی کے وصی کے گھر میں بیاہ کر تشریف لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جنگ میں لشکر اسلام کا علمدار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنایا. ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حریص ہوں اولاد ابو طالب کی بھلائی کے لیے، یعنی صرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے پاس تو وہ عہدۂ خداوندی ہے جو کہ در حقیقت ہمارے لیے بہت زیادہ عزت اور عظمت کا حامل ہے، بلکہ جعفر کے لیے، عقیل کے لیے، طالب کے لیے، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھلائی کی، خیر کی، نیکی کی منزلوں پر پہنچے. لیکن اس میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم منزلت ہے. علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. اچھا، آپ شاعرہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بہترین خوبصورت الفاظ آپ نے جس طرح تحریر کیے ہوئے ہوتے ہیں. فیس بک پہ بہت سارے فالوورز ہیں آپ کے، اور میں خود بھی بہت شوق سے آپ کے اشعار سنتی ہوں. جزاک اللہ. تو کچھ مولا علی کے لیے آپ نے کچھ اچھے الفاظ جو آپ نے، میں نے پہلے بھی پڑھا تھا آپ کے، تو میں چاہتی ہوں وہ بھی آپ ناظرین کو بتائیں. آج کے دن کے لیے ہمیں تحفہ عیدی سمجھ کر جو ہے ہمیں آپ دیجیے گا. ندا 13 رجب کے حوالے سے میں کہتی ہوں کہ میرے اور آپ کے پاس الفاظ کم پڑ جائیں، ہماری عقیدتیں کم پڑ جائیں، ہماری مودتیں کم پڑ جائیں، اس لیے کہ وہ شخصیات بہت بڑی ہیں، یہ دن بہت بڑا ہے، ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا کہ ہم شاہ نجف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر سکیں. یہ ایک میرا کلام ہے جس میں سب کا ذکر ہے ائمہ اہل بیت میں سے، تو لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ مولا کائنات علیہ السلام کے اس عظیم ولادت کے موقع پر تمام قائم ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں عیدی کے طور پر ان اشعار کو پیش کیا جائے کہ اب نجف کرب و بلا اذن سفر مجھ کو ملے، اب نجف کرب و بلا اذن سفر مجھ کو ملے، بس یہی میری زمین میرا وطن ہے مولا. پہلے میں مطلب پڑھوں گی کہ یہ میرے شام و سحر اذن سخن ہے مولا، یعنی در اصل تو ہی دل کی لگن ہے مولا. اب نجف کرب و بلا اذن سفر مجھ کو ملے، بس یہی میری زمین میرا وطن ہے مولا. غازی عباس و زینب کی محبت دیکھو، کیا عجب رشک قمر اور بہن ہے مولا. زندگی آل محمد سے وفاداری ہے، بس یہی میرا طریقہ و چلن ہے مولا. کربلا جاؤں تو پھر خاک شفا لے آؤں، اور کچھ بھی نہیں سوغات کفن ہے مولا. کربلا ذات ہوئی، ذات کا سر چشمہ بنی، دل میرا، روح میری، جسم و بدن ہے مولا. اور لفظ یوں ثروت مستر کو عطا ہو جائیں. اگر باب مدینۃ العلم کے در پر بھی بیٹھ کر میں نے اور آپ نے نہ مانگا تو ہم کہاں جائیں گے مانگنے کے لیے. مولا کائنات علی امیر المومنین سے ہم کو بھیک مانگنی چاہیے کہ مولا ہم کو الفاظ عطا ہوں کہ لفظ یوں ثروت مستر کو عطا ہو جائیں. لہن داؤد بنا میرا لہن ہے مولا، یہ میرے شام و سحر اذن سخن ہے مولا، یعنی در اصل تو ہی دل کی لگن ہے مولا. اب نجف کرب و بلا اذن سفر مجھ کو ملے، بس یہی میری زمین میرا وطن ہے مولا. سبحان اللہ. بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر آئیں. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے. مولا آج کے دن کی نسبت کے حوالے سے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. اسی کے ساتھ مجھے اور ڈاکٹر صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. مالک جنت ہے، دو عالم کا ولی ہے، مالک جنت ہے، دو عالم کا ولی ہے.